الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين علي ولي الله أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين علي حجة الله علیہ الصلوۃ والسلام. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير الأمل حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا الہ الا اللہ. یہ میرے میں بیٹری نہیں ایک دفعہ او لانگ پریس وہ والا ہے. اچھا اچھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. وبعد اوصیکم بعباد اللہ وتقوى اللہ. وبعد الہی انطقنی بالہدی والہمنی بالتقوی. صلوات. اللہم صل علی محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. آپ حضرات کو سب سے پہلے اپنے آپ کو تقوی الہی کی دعوت دیتے ہوئے اپنے نفس کو، اپنی ذات کو، اس کے بعد آپ سب برادران عزیز کو تقوی الہی کی طرف دعوت دیتا ہوں. اس تقوی کی طرف دعوت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو اپنے ہادیان برحق اس دنیا میں بھیجے، ان میں سب سے بڑا نام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بشریت کی ہدایت اور بشریت کو مسیر الہی کی طرف دعوت دینے والے علی ابن ابی طالب، جو کہ اللہ تعالیٰ کے وہ ہستی ہیں بھیجے ہوئے جو نور الہی ہیں اور تمام تر صفات الہی کا مظہر وجود امام علی علیہ السلام میں ہوا، اور وہ امیر المؤمنین علیہ السلام کا آج
روز شہادت ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ چونکہ ان کی روز شہادت ہے، لہٰذا انہی کے اقوال جو ان کا اصل ہدف تھا کہ انسانیت، بشریت کس طریقے سے زندگی کو گزارے، تو مولا کے کچھ اقوال ہیں جو آپ کی پیش خدمت کرنے ہیں، اردو میں بھی اور باقی دوسرے والے خطبے میں بھی۔ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ توسر الصدق حیث یضرک علی الکذب حیث ینفعک، فرمایا کہ جو اس شخص کا ایمان ہمیشہ مستحکم رہتا ہے، کسی شخص کا جو سچائی اور حق کا دامن مضبوطی سے پکڑ لے، چاہے سچائی کا دامن پکڑنے سے اس کو نقصان ہو اور باطل اور جھوٹ کا نقصان پڑنے دامن پکڑنے سے اس کو فائدہ ہو۔ یعنی مولا علی علیہ السلام نے ایک اصول بیان فرمایا کہ دیکھو، جب تمہارے سامنے جھوٹ اور سچ ہو، حق اور باطل ہو، تو ہمیشہ حق کا ساتھ دو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تم ایمان بھی اپنا کھو بیٹھو گے، اور تمہارے ایمان کو مستحکم کرنے کے لیے پہلی چیز یہ ہے کہ تم حق کا ساتھ دو اور سچائی کا ساتھ دو۔ لہٰذا وہ چیز اپنے آپ کے وجود کے ساتھ سے پہلے شروع ہوتی ہے۔ وجود کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ایک آواز رکھی ہے، وہ حق و باطل کی تشخیص رکھنے کے لیے جو اس نے فطرت اپنی انسان میں ڈالی، جو اس کو آواز دیتی ہے ہر باطل کی طرف جانے سے پہلے اس کو للکار کے بولتی ہے کہ اے بندے خدا، تو اللہ کا بندہ ہے اور اس طرف نہ جا، حالانکہ تو یقیناً جانتا ہے کہ وہ برائی ہے اور وہ باطل کا راستہ ہے۔ لہٰذا انسان کے اپنے وجود سے نکل کے ارد گرد جہاں کہیں بھی وہ جائے، حق و باطل کی جنگ اس کے ساتھ رہتی ہے، اور وہی شخص کامیاب ہے، اس کا ایمان مضبوط ہے جو حق کا دامن مستحکم طریقے سے مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے۔ تو میرے مولا علیہ السلام نے جو فرمایا کہ حق کا دامن، تو سب سے بڑے جو حق ہیں وہ خود امیر المؤمنین علیہ السلام ہے۔ جس طرح رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ الحق مع علی وعلی مع الحق، علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے۔ خود مولا نے فرمایا تھا کہ انا صدیق الاکبر، میں صدیق الاکبر ہوں۔ یہ تو ٹائٹلز اور یہ لوگوں نے بعد میں چرانے شروع کر دیے مولا سے، لیکن یہ میرے مولا کا لقب ہے۔ اور ایک جگہ تو میں نے یہ بھی پڑھا کہ انہوں نے فرمایا کہ جو میرے بعد یہ لقب کوئی کسی اور کے ساتھ جوڑے تو وہ سب سے بڑا جھوٹا ہوگا۔ انا صدیق الاکبر، انا فاروق الاعظم الذی یفترق بین الحق والباطل، میں وہ فاروق اعظم ہوں جو حق اور باطل میں تشخیص دیتا ہے۔ تو امیر المؤمنین علیہ السلام خود بذات خود سچ ہیں، سچائی ہیں، خود وہ سچائی کی مشعل راہ ہیں، اور وہ خود حق ہے اور حق ان کے ساتھ ہے۔ لہٰذا دوسری طرف امیر المؤمنین علیہ السلام کا ایک اور آپ کے سامنے میں جو ان کا اقوال میں سے ایک قول آپ کے سامنے رکھوں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا الصادق علی شفا منجات و کرامہ والکاذب علی شرف مہوات و مہانہ۔ مولا نے فرمایا کہ جو سچا انسان ہے وہ نجات اور کرامت کے دروازے پر کھڑا ہے، اور وہ شخص کہ جو کہ باطل کے ساتھ ہے وہ برباد ہے، وہ تباہ ہے اور تباہ ہو چکا ہے اور برباد ہو چکا ہے۔ اب یہ انسان کو کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ دنیاوی معاملات کے اندر جب وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ باطل راستہ ہے، یہ چیز باطل ہے، لیکن پھر بھی اس کو وہ اختیار کرتا ہے کیونکہ ظاہری طور پر اس کو فائدہ دکھائی دے رہا ہوتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اس میں میرا فائدہ ہے، اور میں کسی مقصد میں، جو بھی اس کا مقصد ہے، اس میں کامیاب ہو جاؤں گا اگر یہ باطل راستہ اختیار کروں۔ تو امیر المؤمنین علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ وہ کامیاب نہیں ہے، وہ شخص باطل کا ساتھ دینے کی وجہ سے برباد ہو چکا ہے، حالانکہ اس شخص کو خود سے اس کو احساس نہ ہو۔ تو اور دوسری طرف امیر المؤمنین علیہ السلام کی بس جلدی جلدی چند اور احادیث آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں گا۔ صلوات بھیجیے محمد وآل محمد میں۔ بارے دیگر صلوات، اللہم صلی علی محمد۔ فرمایا میرے مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے الصدق امانہ،
الکذب خیانہ، فرمایا یہ جو صدق ہے نا، یہ حق جو ہے، یہ تمہارے پاس جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، یہ امانت ہے، اور کذب، جھوٹ، باطل، یہ خیانت ہے۔ تو یہ میرے مولا فرما رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہر سچائی، ہر اچھائی، حق، پہلے خود اللہ تعالیٰ کی ذات مبارک، وجود الہی، وہ خود حق ہے، وہ خود سچائی ہے سب سے بڑا، اور جتنی بھی اچھائیاں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہی ہیں۔ لہٰذا جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہی ہیں تو وہ اللہ نے جس کو کی بھی ہدایت کی، ان اللہ یہدی من یشاء، اللہ چاہے جس کی چاہے ہدایت کرے، تو وہ خدا ہی ہے جو ہدایت کرتا ہے۔ انسان اگر سوچے کہ میں ہوں جس نے اپنی خود ہدایت کر لی، یا میں نے کوئی کمال کیا صحیح راستے کے اوپر چل کے، تو نہیں، یہ توفیق الہی ہوتی ہے، یہ معصوم کا، حجت خدا کا لطف ہوتا ہے، اللہ کا لطف ہوتا ہے جب انسان صحیح راستے پہ جائے۔ لہٰذا صحیح راستے پہ جانا، حق کے راستے پر جانا، یہ خدا کی طرف سے اور حجت خدا کی طرف سے لطف ہونے کے نتیجے میں ہوتا ہے۔ تو جب یہ ادھر سے ایک چیز آپ کے پاس آئی ہے، اب یہ ایک امانت ہے، یہ امانت ہے، تو خیانت کیسے ہوئی؟ امانت میں اگر خیانت ہو تو پھر خیانت ہوگی۔ بڑی غور کی طلب بات ہے یہ جو مولا نے فرمایا کہ سچائی جو ہے وہ امانت ہے، اور باطل راستہ، جھوٹ جو ہے وہ خیانت ہے۔ تو خیانت کیسے ہوگی؟ اس کا مطلب ہے پہلے آپ کے پاس سچائی آئی تھی، آپ کے پاس سچائی تھی، آپ نے اس سچائی کے ساتھ خیانت کی۔ جب سچائی کے ساتھ خیانت کریں گے تو خیانت وہی ہوگی کہ باطل کی طرف جانا۔ تو ایک امانت ہے جو آپ کے پاس ہے، یہ دین ایک امانت ہے جو ہمارے پاس ہے، عقیدہ یہ ہمارے پاس امانت ہے، یہ حق ہے، یہ سچا راستہ ہے، یہ ہم نے اپنی اولادوں تک پہنچانا ہے، صرف اپنے تک ہی محدود نہیں رکھنا، یہ ایک امانت ہے۔ اور یہ وہ حق راستہ ہے کہ ہم لوگ سچ بولتے رہیں، سچ کی بات کرتے رہیں، دین کی بات کرتے رہیں، اور جہاں موقع ملے یہ نور الہی، یہ دین اہل بیت علیہ السلام، اس کو پھیلائیں، کیونکہ یہ امانت ہے۔ وہ لوگ کہ جو کہ جہنم کی طرف تیزی سے چلے جا رہے ہیں اور ان کو احساس بھی نہیں ہے، ہو سکتا ہے، امکان اس چیز کا تھا کہ آپ ادھر سے گزرتے ہوئے چند لمحوں کے لیے اس کے ساتھ بیٹھے تھے، کوئی ایک آپ نے ایک ایسی بات کر دی جو اس کو پسند آ گئی اور وہ سچے راستے پہ آ گیا۔ آپ یقین کیجئے، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنی زندگی کا نچوڑ آپ کو بتا رہا ہوں، کہ ہمارا کام فقط یہ ہوتا ہے کہ جو معصوم نے بیان کیا وہ بیان کر دیں، تو لوگوں کے دلوں پہ کتنا اثر ہوتا ہے، اتنا اثر ہوتا ہے کہ آپ تعجب کریں گے کہ کبھی انسان یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں نے شاید یہ بات کی، دوسرے کے اوپر اثر ہوگا نہیں ہوگا، میں سمجھتا ہوں نہیں ہوگا، لیکن ہو جاتا ہے۔ کبھی آپ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اثر ہوگا لیکن نہیں ہوتا، تو یہ اثر آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ آپ اچھی بات کریں، دوسرے کے دل پہ اثر ہوگا، یقینی ہوگا نہیں ہوگا، آپ کو کیا پتا۔ یہ اختیار فقط اللہ کے پاس ہے، یہ طاقت اور قدرت اللہ کے پاس ہے۔ اللہ کو پتہ ہے کس کو کس کی ہدایت کرنی ہے، لیکن ہدایت ہوتی ہے علم سے، ہدایت ہوتی ہے منطق سے، عقل سے۔ عقل انسان کے پاس ہے، علم کی کمی کی وجہ سے گمراہی ہوتی ہے۔ جب آپ علم اس کو دیتے ہیں تو اگر اس میں رتی بھر بھی اچھائی ہے یا کچھ نہ کچھ اس نے ایسا کیا ہے کہ اس پر لطف الہی ہو، تو وہ علم کو جب سامنے عقل کے آئے گا اس کو وہ تسلیم کرے گا اور لڑے گا نہیں اس سے۔ جب اچھی بات اس کو واضح طور پہ سمجھ میں آ جائے گی، حق اور باطل میں فرق، تو وہ حق کی طرف آئے گا۔ لہٰذا امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، صلی اللہ علیہ وسلم، امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو، تم فقط وہ بتا دو جو ہم کہتے ہیں، تو فقط تم نے اگر بتا دیا جو ہم کہہ رہے ہیں تو دوسرے خود بخود راہ راست پر آتے چلے جائیں گے۔ لہٰذا کوئی اچھی بات اگر کرنی ہو تو بجائے اس کے کہ اپنی زبان سے کریں، معصومین کے اقوال بیان کریں، تاکہ ان کے قول بیان کرنے میں ایک بات، سب سے بڑی بات یہ کہ اس میں زیادہ طاقت ہوگی۔ زیادہ طاقت اس لیے ہوگی کیونکہ وہ قول معصوم ہے اور اس کی برکات اس قول کے ساتھ، اس نقل کرنے والے کے ساتھ چل رہی ہوں گی۔ لہٰذا معصوم کا قول زیادہ طاقتور ہوتا ہے حق کی طرف نشاندہی کرنے کے لیے۔ ایک آخری میرے مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کا قول آپ کے سامنے رکھوں کہ ان الحق لا يعرف بالرجال، عارف الحق تعرف اہلہ۔ فرمایا
حق جو ہے وہ شخصیتوں کے ساتھ نہیں آپ جوڑ سکتے حق کو، کہ مثال کے طور پر میں نے کہا کہ فلاں صاحب مجھے بہت پسند ہیں لہذا وہ بس وہ حق ہے. اب وہ سیاہ کریں سفید کریں، ہم آ کے کہیں کہ جناب انہوں نے تو نعوذ باللہ یہ اتنا بڑا گناہ کر دیا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ سب کو اس طرف لے کے جا رہے ہیں، اور وہ تو لوگوں کا عقیدہ بھی خیال خراب کر رہے ہیں غالباً. نہیں بھائی، ہمیں تو وہ بہت پسند ہے، ہمیں تو بہت پسند ہے. کیا مطلب؟ یعنی کوئی شخص اگر خدا کے خلاف کھڑا ہو جائے، آپ کو وہ بہت پسند ہے، وہ دشمن خدا ہے، تو کیا آپ اس کا ساتھ دینا چاہیے؟ تو یہ میرے مولا فرما رہے ہیں کہ اگر تم حق کو حق کے طور پر پہچانو، شخصیات کی وجہ سے نہیں کہ فلانا صاحب فلانے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ عارف الحق تعرف اہلو. حق کو اگر تم نے پہچاننا ہے تو اس کے اہل کو اگر پہچاننا ہے، کون اہل حق ہیں، تو پہلے حق کو پہچانو تاکہ تم اہل حق کو پہچان لو. حق دے امام کل ایمان نعرہ حیدری، نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد. لہذا ہم نے تاریخ میں دیکھا کہ معاویہ ابن ابی سفیان شام کے میں وہ حاکم تھا، اور اس نے اپنے مال و دولت کے خزانے کھول دیے لوگوں کے دل جیتنے کے لیے. تو لوگ امیر المؤمنین علیہ السلام کے دشمن ہو گئے. بنو امیہ، خاندان بنو امیہ کے اندر کثرت سے جتنے بھی لوگ تھے، ان کو عیش و عشرت جو کی زندگی جو ملی ہوئی تھی، تو یہ زندگی اور وہ تمام تر چیزوں کی وجہ سے جو معاویہ نے اپنے خزانے کھولے ہوئے تھے، لوگ معاویہ کی طرف زیادہ مائل تھے، حالانکہ معلوم تھا کہ حق ادھر ہے. جس طرح ابو ہریرہ کا مشہور ایک واقعہ ہے کہ اس سے پوچھا کہ کدھر سے آ رہے ہو، جب جنگ صفین میں جو جنگ تھی، تو ابو ہریرہ نے کہا کہ میں بات یہ ہے کہ معاویہ کی طرف دسترخوان اچھا لگتا ہے، تو روٹی اور کھانا ادھر اچھا ملتا ہے، تو میں دسترخوان جب ہوتا ہوں تو ادھر جاتا ہوں معاویہ کی طرف. اور یہ کہ علی کی تلوار بہت اچھی ہے لیکن میں تلوار کی طرف نہیں جاتا، نماز میں علی کے پیچھے پڑھتا ہوں. معاویہ ابن سفیان پہ لعنت، اس دور کے سب یزیدیت پہ لعنت. لہذا یہ جو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ میرے مولا فرماتے ہیں کہ پہلے حق کو سمجھ جاؤ. اگر حق کو سمجھ جاؤ گے تو اہل حق کو بھی سمجھ جاؤ گے. حق کو سمجھنے سے مطلب یہ ہے کہ حق کے ساتھ ہو جاؤ. جب انسان، جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے تقوی اختیار کرو، یعنی حرام حلال کا خیال کرو. جب حرام حلال کا انسان خیال کرے گا تو اس کو معلوم ہوگا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جب وہ حرام حلال کا خیال کرے گا تو وہ دیکھے گا کہ بھیا فلانے صاحب نے جو مجھے باطل کی طرف دعوت دی ہے تو میں نہیں جا سکتا، لہٰذا وہ باطل کا راستہ چھوڑ دے گا، حق کو مضبوطی سے پکڑ لے گا. جب حق کو مضبوطی سے پکڑ لے گا اور حق کو اپنے اندر بھی سما لے گا، تو اب سامنے سے جب حق کو پہچان لیا تو باطل اگر کوئی شخص کھڑا ہوا، چاہے وہ اس کا باپ بھی کیوں نہ ہو، اگر وہ باطل ہے تو اس کو وہ کہے گا کہ تم باطل ہو اور حق میرے مولا کے ساتھ ہے. صلوات پر محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. محمد وآل محمد. محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد. لا سیما امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. اللہم صلی علی محمد محمد وآلہ. وفاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین. محمد وآلہ. والحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم.
وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة بن الحسن صلوات الله عليهم أجمعين. اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم من علينا بظهوره وقيامه، اللهم اجعلنا من أعوانه وأنصاره. السلام عليك يا بقية الله، روحي لك الفداء يا بقية الله. So today I'm going to speak about some of the most famous sayings of Amir Momineen Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Now, to lead a successful life, Amir Momineen has given numerous hundreds of advices to people. I'll just, because we're short of time, obviously I will not be able to talk about all of them, but I will surely quote to you some of his famous quotes. One of them is, live amongst people in such a manner, and this is from Nahjul Balagha, live amongst people in such a manner that if you die, they weep over you, and if you are alive, they crave for your company. What does that mean? That means that once you are amongst people, you know, be nice to them, be kind to them, and do not indulge into anything that would hurt the other person in any way, let it be his feelings or through your actions. Whatever you do not hurt others, because once you do that, it's got consequences, and the consequences are that if you hurt people, they don't like it. It's very natural. If somebody hurts you, you would not like it for sure. And if that continues, and a day will come when you hear that that person is dead, Amir Mu'mineen alayhi salam says that those people, that person is not going to cry over the one that you had hurt. It's not going to weep over you. It's not going to be sad. So what Imam is trying to imply is there are certain people when they die, people don't get sad. They actually are very happy. Oh, that guy's dead. Very good. I just tried to simplify it. So that's what happens. So Mawla is giving you the way of living in this world, which is the most honorable, the most modest, and the best way to live amongst people. Imam says, live amongst people in such a manner that if you die, they weep over you. And if you're alive, they crave for your company. They're going to miss you. If you're such a nice guy, if somebody's nice, people are going to call you up and say, hey, where are you, buddy? I haven't seen you for a while, right? But that's the thing. So people crave for your company. They want you to be around them if you're a nice guy. But if you're mean and you hurt people, nobody would like you. And then another saying, Amir al-Mu'mineen alayhi salam says, unfortunate is he who cannot gain a few sincere friends during his life, and more unfortunate is the one who has gained them and then lost them through his actions. So Amir Mu'mineen alayhi salam says, there's a difference of opinion. People think that somebody who's got a lot of wealth is wealthy. Amir Mu'mineen alayhi salam says that's not the truth. The real wealth are the sincere friends. These friends that are sincere with you, that's the real wealth that Amir Mu'mineen alayhi salam is talking about. So he said that somebody who's unfortunate is the one who does not have sincere friends. If you got all the wealth in the world, right? You're rich and wealthy and you got everything in your life. And there are people who are like, sucking up to you and saying, well, this guy, he's so rich and I want him to be close to me, and maybe I'm going to share a little bit of wealth from him, and he might be generous enough to give me some wealth. And so what you're doing is you're just trying to please him, but you don't like the guy, right? But that means you're not sincere with him, right? And that rich guy knows that people are not sincere with me. Why? Because to achieve this wealth in this world, I had been very mean to people. And now it's all coming back to me. So people are selfish. So Amir Mu'mineen alayhi salam says, somebody who does not have sincere friends, that person is the most unfortunate one. Not somebody who's poor. And I'm saying, Mawla didn't say that, but I'm saying this, that somebody who's
somebody who does not have money. So you might think, well, this guy's a poor guy, so he's unfortunate. Yes, that's a little bit of unfortunate. Yeah, you could say that. But Amir Momineen says the real unfortunate guy is the one who does not have sincere friends. And then Amir Momineen says you've got these sincere friends, and then through your actions, you do something to annoy that friend, and he runs away from you. And then you're not left with anyone. And that happens most of the times when people are not aware of what they're doing. Like, for example, they say certain things, and it's their habit. People are different. But if they're, mean when they say certain things, and they're, annoy people, and they break their hearts, and, hurt people when they say certain things, they need to realize this is a sin, and they need to control their tongue, right? So Amir Mu'mineen says that through their action and deeds, the unfortunate ones lose their sincere friends. Now, the question arises that Amir Mu'mineen says he's talking about friendship, right? So we need to understand first what is friendship, and the second thing we need to understand is what is sincerity, right? Sincerity, like when we go to school, when we go to college and workplace, we interact with so many people who we call our friends, right? What is a friend, for example? Let me ask you a question. Like, when the people who stick with you thick and thin, like a saying goes, a friend in a need is a friend indeed. Like, whatever happens, he's around you, he's gonna help you, right? Yeah, that's okay. But if you're doing something bad, which is at the end of the line, at the end of the day, is going to hurt you, if that guy is your sincere friend, he's not going to help you in that way. He's just going to stop you. But if he helps you, is he surely your sincere friend? Like, for example, the kids do lots of things in school, in college, right, with their friends. So once you do something bad, now you're upset. Yeah? You're scared. You're scared of your teachers. You're scared of your school. You're scared of your parents. What do? And then there's the other friend. He's going to protect you. So he's going to hide what you did. Is that sincerity? Uh, Most of the people would think, well, yeah, that's what I call a sincere friend, right? Yes, in many other riwayats, a sincere friend would not ever, not leave you when you are in trouble, but he's going to stand beside you strong and help you out. Yes, but it depends if he's helping you for a good thing, for a good cause, or a bad cause. All right, so who is someone that can be called sincere? There's a verse in the Quran, and the verse says, Al-akhla يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. Allah subhanahu wa ta'ala says on the day of the judgment, there will be people who will be calling themselves sincere friends of each other, but when they appear on the day of the judgment, they're going to be the worst enemies. Allahu Akbar. The people you consider to be the best friends in this world, when you face Allah subhanahu wa ta'ala on the day of the judgment, you're going to say, this guy that I used to call my best friend, I am his worst enemy. He is my worst enemy. Because he made me go towards that bad path. He asked me to do that. I did this for him. And he made me do certain things. So that person that you think is sincere, that's not what sincerity is all about. So sincerity comes from, first of all, from within, which is, like I said in Urdu as well, like Rasulullah sallallahu alaihi wasallam had said, Ali ma al-haq wal-haqqu ma'a Ali. And I also had recited a verse, Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa kunu ma'a sadiqeen. Oh believers, Allah is addressing the believers, and He says, oh believers, ittaqullah, be pious. So being pious means stop doing haram, and and whenever Allah says something is wajib, and certain things that you must do, go and do them.
Stay away from haram. That is taqwa. So it says, Allah says, oh believers, stick to being a muttaqi. And also, He says, kunu ma'as sadiqeen. Side with the people who are truthful. Someone who is truthful, who are they? Amir Mu'mineen alayhi salam, we got a riwayat and says, Ana Sadiq. I am the one that is being said in this verse. I am the one that truthful personality. And we have different riwayats from different Ma'asumin alayhi salam who said the same thing. So that means the Sadiqeen are Ahlul Bayt alayhi salam. And there are clear hadiths that say that Sadiqeen in this verse are no one else but Ahlul Bayt alayhi salam. Salawat Muhammad wa Muhammad wa. So therefore, Amir Momineen alayhi salam is the beacon of light in this world, in this darkness. He shows us the way. And the people who are fortunate are the people who follow on the footsteps of Amir Momineen alayhi salam. It is said that, certain people, when we're used to our lives, Amir Momineen alayhi salam has one title. He's called Abu Turab, the father of earth. Now, you'll be surprised. When did he gain this title? He gained this title while he was sleeping under a tree, a shadow of a tree, and he was covered with dirt and soil on his face. And it was very hot and it was very warm. And Amir Momineen alayhi salam is lying down there. That's the height of humbleness. This is Amir Mu'mineen Ali ibn Abi Talib. He's the authority of Allah on all of the creations. So all of this wealth in this world, in this whole universe, means nothing to Ali ibn Abi Talib. But yet he chooses to be like this. He's lying down under that shadow. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam passes by. He sees all of that dirt on Amir al-Mu'mineen, that soil, on Amir al-Mu'mineen alayhi salam. And when he sees Amir al-Mu'mineen alayhi salam in that condition, he says, Ya Ali, anta Abu Turab. Ya Ali, you are the father of earth. So that's the time when Amir al-Mu'mineen alayhi salam gained this topic. And by the way, Amir al-Mu'mineen alayhi salam, when we say that he's a Hujjat al-Khuda, he didn't become Hujjat al-Khuda or Imam when he came to this world. He was the Imam even before this world was created, even before this universe was created. Like Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said that Awwala khalaqallahu nuri, Allah created my light, my noor was the first that was created. And he said, Ana wa aliyun min nurin wahid. Me and Ali and I are both from one noor. And that noor is the noor of Allah. That light is the light of Allah subhanahu wa ta'ala. Therefore, I'll just very quickly and say one more thing as well, that when certain people or brothers who believe that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam became the Prophet while he was 40 years old, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam has hadith narrated by even Ahlul Sunnah, and he says, Kuntu nabiyan wa Adamu bayn al-ma'i wa tin. Kuntu nabiyan wa Adamu bayn al-ma'i wa tin. I was a prophet of Allah subhanahu wa ta'ala, even at the time when Adam was struggling between clay and water. That means that when he was being created. So even before he was being created, I was the prophet. And Rasulullah said this hadith in his masjid, in Masjid al-Nabawi, while he was delivering the sermon. He said this sentence, and then he repeated again, second time, and then the third time again when he repeated it. People were wondering why Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keeps on saying this again and again, that I was the prophet even when Adam was being created. Why is he saying that again and again? Suddenly people realize that there's a personality walking inside the mosque. And when people look towards that side, it is no one else but Ali ibn Abi Talib. And he says, Ya Rasulullah, wa kunta waliyan wa Adam bayna al-ma'i wa tin. And I was the wali of Allah when Adam was struggling while he was being created. I was the wali of Allah even at that time. Salawat ba Muhammad wa alihi. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق